تو میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، آپ کی بارگاہ میں اپیل سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ ضرور مہربانی کریں مان جائیں، کیونکہ میں گولڑے شریف کا صاحبزادہ ہوں، پیر ہوں نہیں۔ جیسا کہ ہمارے مولانا نے پہلے فرمایا کہ پیری آج کل کیا ہے؟ دل اپنا بیچتے پھرتے ہیں سب لوگ، دل اپنا بیچتے پھرتے ہیں سب لوگ، محبت آج کل پیسے دھڑی ہے۔ دل اپنا بیچتے پھرتے ہیں سب لوگ، محبت آج کل پیسے دھڑی ہے۔ پیسہ دیو دے تڑی مل بھی نہیں۔ پیری بھی اتنا وڈا جال بن گیا ہے کہ پچھے پشتاں وچ پیری نہیں، اس نے جداں پشتاں وچ پیری نہیں، وہ بھی پیر ہے۔ صاحبزادہ بھی ہے، صاحبزادہ اکھے صاحبزادہ، ایک کون ہے صاحبزادہ، ایک کون ہے سپزادہ۔ سپے نہ پتر، پیو سپے تے اس واسطے صاحبزادہ ہے۔ تے لڑنا جتھے موقع ملے ڈنگ مارنا ہے، وہ صاحبزادہ ہے۔ آج کل اکثر اے پیرہ نے جڑے ڈنگے رو نہ گل پچھو، مولویاں نے ڈنگے تے تکنے نا، پیرہ نے ڈنگے بھی پچھو، انہاں گل پچھو جنہ کسی پہلو آرام نہیں آنا۔ جی کبابے سیکھ ہوں میں، کروٹیں ہر سو بدلتا ہوں، جو جل اٹھتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتا ہوں۔ کنہ نہیں زمینہ تے قبضہ کیتا ہے، ایک ایک چپے تے مرنے پہ غصب کر کے زمینہ بیٹھے ان لوگاں نہیں۔ جی بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے پیر، جی لٹ کے صرف دکانداری رہ گئی ہے پیری مریدی۔ آج میں ایک درگاہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، مولوی بھی اوسن پر اسی نہ تو بھی نمبر کہنے گئے ہیں۔ اگے لوگ اسانے بزرگاں کو نانے کو اللہ دا راہ رسول دا راہ پوچھنے ہے، ہون سدھا راہ جو بیچ کسی ہاتھ پایا ہے ادھری کھرکنے آستے پیر صاحبہ فکر پہ گیا، پتہ نہیں دا نہ کڑنا ہے، 100 نہ کڑنا ہے، 1000 نہ کڑنا ہے، کم بخت نہیں شکل تا چنگی لگنی، پتہ نہیں اور کرنا کے وے۔ جس جتنے پیسے زیادہ دیتے ہیں اتنا ٹائم اسا دینے۔ اگر جناب منی گالی تو سا نہیں سنی، چھوڑیا دیتے بھی تو 5 روپے نہیں نا، اپنی ہمیں طاقت۔ آج کل پیراں وہاں متوجہ کرنے آستے لوگاں نظرانے پاری کر دیتے ہیں، سمجھ آئی؟ یہ پیری رہ گئی ہے۔ کہتے ہیں وہابی دیوبندی بھونکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ آپ بھی تو دیکھیں ان کے ہاں بھی پیری مریدی ہے نا، کیا سلسلہ دیوبندیہ میں دیوبندی مسلک میں پیری مریدی نہیں ہے؟ وہاں بھی خلافت ہے، وہ زیادہ چلتی ہے، توید وہاں بھی چلتے ہیں۔ جی وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں۔ وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں، ہم دھر لیے جاتے ہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں۔ پیری مریدی آپ کے ہاں بھی چلتی ہے، تے تسی جڑے کپنے ہو بندیاں جتنے وڈے کاپے تسی ہو، اسی تا تسا نہیں آواوا بھی نہ پہنچنے ہیں۔ آپے ہاں بھی تکو، پیرہ نے پچھے نہ پیا کرو انج، اسا نہ تا حق بڑھنے اسی تے جدی پشتی پیرہ، امام حسن تک پیر ہیں ہم۔ اے تا کوئی دیگری نہ پیر ہے، کوئی دوپہرہ نہ پیر ہے، کوئی نماشا نہ ہے جی، تے بچارے ادھے راستے تے اسانا سلسلہ جڑا ہے امام حسن تک پیران، اللہ نے فضل نال پیرانے پیر نہ تعلق ہے، جڑا پیران دا پیر ہے، سمجھ آئی؟ تے ہون محفل جاؤ جی پیران کل کے جی دنیا نہیں گال کرو، جتنا وڈا کوئی لگا افسر، جتنا وڈا کوئی او دیتے تے فائز ہے، اس تے پیر صاحب زیادہ مہربانی کرنے، کیوں ایک کم کر سی وہ لوگ تا تساں کو لو آنے تساں کو کم کرا سا،
ہیں جی آپ یہ اگے عرض کر سن تے تسی جناب اساں نے پیچھے پے ہو کہ بلا یہ کیا گل ہے بس جناب بزرگاں نے کار جم پے اساں نے پیو دادے کوئی چنگے ہے جنہاں نے دروازیاں تے بڑے بڑے رئیس جڑے تکے کھانے ہیں جی جنہاں نے اکھ جڑی کھل ونی ہے تے وجد پے ونایا ہاں میں دساں ایک گل ہاں پیر میر علی شاہ میرا دادا اکھیاں بند استغراق دا دور اکھ بند ہے کیوں ہے جی اکھ بند ہے کیونکہ اندر دی دنیا وچ کوئی جلوہ فرما ہو رہا ہے نگاہیں تماشا کائنات میں منقسم نہ ہو اس لیے صوفیاء اپنے آخری دور میں اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں تاکہ غیر اللہ پر نظر نہ پڑے ذات کے جلوے سامنے ہوتے ہیں اس مرکز جمال پہ اب ہے میری نگاہ اس مرکز جمال پہ اب ہے میری نگاہ جلوے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں جلوے بھی دیکھ لیں تو میرے علی شاہ کی آنکھیں بند ہیں رحمت اللہ علیہ کی کیا ہے مرزا بیدل کہتا ہے صوفیاء کے اس مقام کو بیان کرتا ہے کہتا ہے کہ میائے بستہ آشیان غناست بند اکھیاں جڑیاں ہونیاں نا اے استغنا اور بے نیازی نہ آلنا ہے آلنا آشیانہ ہے بے نیازی کا سنو علماء میائے بستہ مولانا عبدالقادر صاحب سنو میائے بستہ آنکھیں بند سبحان اللہ پلک ایک ایک تیلہ ہے نا آشیانے سے تیلے چاہیے نا سنو نا آشیانے کے لیے تیلے چاہیے تو صوفیاء اپنے اس جو آشیانہ چشم ہے آنکھ کا آشیانہ ہے اس کو آشیانہ بنانے کے لیے اپنی آنکھوں کی پلکوں کے تیلوں کو بند کرتے ہیں تو آشیانہ بن جاتا ہے میائے بستہ آشیان غناس پتہ ہے جہانگیر جس لئے میاں میر صاحب کو لایا ملنے آستے تے پتہ لگا تے میاں میر صاحب بیٹھے ہیں میاں میر صاحب بیٹھے ہیں جس لئے پتہ چلیا کہ جہانگیر آ رہا ہے تے آپ لیٹ گئے لتہ لمیاں کار چھوڑیاں تے مٹھیاں بند کر کے دیاں لیٹ گئے جس لئے جہانگیر آیا تا پوچھیا میاں میر علیہ رحمت بھائی تسا نا ایک ہی طریقہ استقبال کرنے نا کم از کم بندہ بیٹھا تو ہونا ہے ایک ہی ہو گیا اچانک فرمایا کہ ایک ہی صحابے کدو تو شروع کیتا نے اکھے جدو تو دنیا تو اکھیاں بند کیتیاں ہاتھ چھکیا ہے تے پیر کھلار کے او لیٹنا ہے جڑا دنیا میں لتہ میں سمجھے جڑا دنیا میں بے نیازی جڑی ہوئے نا وہ بندہ لتہ کھلار کے لیٹنا ہے تیرے آمنے دی میں نو پرواہ ہی نہیں ہوئی تے میں تاں مٹھیاں بند کی دیا میں تینے کو لینا کچھ نہیں ہوڑتے نہیں نا ماں ہنن اکھے جی تسی صدر مشرفہ کیوں ملن گئے ہو میں کہا تساں کوئی بیلا نا اسی صدر مشرف کو لوں کوئی پیسے کنڑ گئے ہیں یا صدر مشرف ایسا دانے پا کے دینا ہم گئے ہیں دین مصطفیٰ کے لیے حضور کے نظام کے نفاذ کے لیے اتھے تے دوڑ دوڑ کے ملنے مشائخ بھی اگے ہو کے سارے لپک کے میں تو کوئی نہ ملیا میں تو کوئی نہ ملیا کیوں ملیں گے دب کے کسی سے نہ ہم کبھی آصف وہ شاہ حسن سہی تاجدار ہم بھی ہیں
اتھے ہویا کہ علماء بیٹھے سارے مشائخ بیٹھے میں بھی تکڑ گیا آنا جی اسی تک کے گل کرنے آلے ہیں کوئی بندہ تکے تے ایویں سنی سنائی تے اے جڑے امریکہ وچ فون کر کے پوچھنے نہ جے دیو نکلے ہے او آنے سنی اتے گل کرنے تے جڑے آنے نا کملی والا جینا ہے او تک کے آنے کیوں میرے دادے نے کیا ہے اے صورت ہے بے صورت تھی اے صورت ہے بے صورت ظاہر صورت تھی اے صورت جینا تک نہیں سینج تک نہیں سامنے تے اسی بھی کچھ تک کے او دادا بھی میں تک کے بولنا ہے میں ایوان صدر اتان گیا یہ تک کے تبصرہ کران صدر مشرف صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا میری آواز پہنچے وہاں کہ آپ نے جن مشائخ اور علماء کو وہاں بلایا آپ کے سامنے تو سب کو سانپ سونگ گیا تھا سارے بڑے چپ شیعہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہابی بھی بیٹھے ہوئے ہیں سنی بھی بیٹھے ہوئے ہیں غیر مقلد بھی بیٹھے ہوئے ہیں منکر حدیث بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے بیٹھے ہوئے ہیں مسلک کے لوگ کیا آپ نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر ان سے پوچھا کہ آج آپ نے اپنے اختلاف چھوڑ دیے آپ کی نیتیں ٹھیک ہو گئی ہیں آپ ایوان صدر سے نکلیں گے تو آپ کی نیتیں ٹھیک ہوں گی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اس ارشاد کے نیچے اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو گئے آپ نے کس لیے بلایا صرف اس لیے کہ تاکہ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں یہ باثر لوگ ہیں ان کی حوالے سے عوام تک میری بات پہنچ جائے کہ صدر صاحب نے اعتماد میں لے لیا تو اگر آپ دین کے لیے مخلص ہوتے تو آپ میری آواز بھی سنتے تو میں اس وقت کہتا آپ سے کہ میرے سمیت میں بھی ہوں مجھے کہتے ہیں جناب یہ وہابی ہے دیوبندی ہے یہ جو اب تک میں نے بیان کیا ہے یہ دیوبندی ہے بڑے افسوس کی بات ہے ہم کسی رسول کو کسی اللہ کے بندے کو پوج نہیں سکتے آپ پوچھ سکتے ہیں جو مجھ پر اعتراض کرتے ہیں نا آپ سجدہ دیں اپنے باپ دادا کی قبروں کے سامنے سجدہ دیں آپ اپنے باپ دادوں کو پوجتے ہیں ہم نہیں پوچھتے سبحان اللہ سمجھ آئی میرے دادا پیر میر علی شاہ صاحب کی قبر کو کبھی چومتے تھے کبھی نہیں چومتے تھے تو میں نے ان سے پوچھا وہ کہنے لگے کہ لوگ پھر سجدہ شروع کر دیتے کبھی چوم لیا کبھی نہیں چوما کبھی بہلا دیا مجھ کو کبھی سرمستیاں دے دی میرے ساقی کا انداز نظر یوں بھی ہے اور یوں بھی تسی پیو دادیاں اتنا چاہ کے ٹھم کے اتنے تک نہ کھڑو جی اللہ رسول لال ملا چھوڑو ہر چیز نہیں حد ہونی ہے بزرگان ادب کرو لیکن اس مقام تے بھی اتنا کھڑو کہ مشرک ہو جو تسی کوئی قاضی الحاجات پہ مننا ہے کوئی دافع المشکلات پہ مننا ہے تو وہ بیچارہ ادو چاہ کے جتی آنا میں ان کو نکلن نہیں ہونا حکم نہیں میں تیری بوت بن چھوڑایا ساری عمر اصل قاضی الحاجات نے دروازے تے بھیجنے نے تے تسی یہ گلاں سنال کرو لگ پے ہو پڑھو نا مولانا احمد رضا خان بریلوی نے ملفوظات یا انہوں نے یہ تحقیقہ انہاں قبر چمڑا منع کیتا ہے کیا سنی اس پر چلتے ہیں جڑی یہ مٹھی مٹھی اور سبحان اللہ تے بڑی کوڑی ہاؤ بریلوی بھی سب اپنے ان کو نہیں مانتے ایک حد میں اختلاف بھی ہوتا ہے
ہم دلیل سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم دیوبندیوں کا بھی یہی حال ہے۔ ہر آدمی جو ہے اپنے مطلب کی بات کو لیتا ہے، جو مطلب کی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اکھے حضور جناب مٹھا پسند کرنے، مولوی صاحب آہنن مٹھا کھانا جی بڑا سنت ہے، کوئی وہ ہے سارا کچھ ککڑ شکڑ پکائے نے پیچھے کوئی حلوہ شلوہ کوئی نہیں، حضور کی سنت ہے۔ ارے بھائی ہم تو حلوہ ضرور کھاتے ہیں کہ سید الانبیاء نوش فرماتے تھے، کوئی شربت ہو، ارے بھائی کوئی حلوہ ہو، کوئی میٹھی چیز ہو، یہ کوئی ایسا اہتمام ہی نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ کیسی دعوت ہے کہ اس میں کوئی اہتمام ہی نہیں۔ ہم تو بریلوی ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں یار میں اس حلوے کو پسند تو نہیں کرتا مگر بھوکا ہوں، اب کھا لیتا ہوں تو کرو، کوئی ایسی بات نہیں، حلوہ ایسی چیز ہے۔ لیکن اتنا تو تم کہتے ہو، یہ بھی دیکھو کہ حضور رات کو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو نوافل پڑھتے تھے تو نالی سے خون بہتا تھا، کھڑے ہو کر زخم ہو جاتے تھے، یہ بھی تو سنت ہے نا۔ پلیٹ صاف کرنی سنت ہے، تے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، اللہ دی عبادت سطح تے کرنا، یہ بھی حضور دی سنت ہے۔ مٹھیاں مٹھیاں سنتا، بڑے افسوس دی گل ہے، اس واسطے گل نہ کرو، غور کرو۔ تے صدر صاحب نے جے بلایا مشائخ نو، شیخ رشید صاحب بھی بڑی ٹوپی پا کے بیٹھے نال، جی سارے ہاں پورا کر چھوڑنے نے بہت ہے جی، ماشاءاللہ۔ عجیب، میں میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں، تماشا بینن تے کنجری وچ بیٹھی ہوئی ہے۔ اے سیاست اج دے دور دی، سمجھ آئی؟ ماں بھی آکھیا نے تو بھی وزیر بن، میں آکھیا بس مہربانی میں نہ وزیر بننا، سمجھ آئی نا؟ اسی بویا مرضی نال کھولنے ہیں، وزیر باہر بیٹھے رہنے تے وزیر میں آپ بن گیا۔ برسریر دل شاہم شوکت گدائی نس، گرد کوئے معشوقم رتبہ رسائی نس، اسی اپنے دل دے تخت تے بادشاہ ہاں، جس لئے مرضی یہ اٹھنے ہیں، جسے مرضی یہ ملنے ہیں۔ وزیر کیڑی گل؟ میں کہا نہیں، تسی دسو کہ اتنے جڑے لوگاں تسا جمع کیتا ہے انہاں کول پوچھیا نے کہ ایک پینل قائم کرو کہ پہلے تسی اختلاف تو مٹاؤ، جڑے میں مسئلے بیان کیتے نہ جو اب تک مسئلے بیان کیے ہیں، اللہ کے فضل سے میں نے صرف اہل سنت کی وکالت اور ترجمانی نہیں کی، بلکہ ان مقاصد عالیہ کو بیان کیا جو میرے مطالعہ کا نتیجہ ہے، اور حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کاملین کے لیے میرا یہی عقیدہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ سمجھ آئی؟ اے سنی کے کسیاں دے سن، اے تا چندہ نہیں دینے، اے تا چندہ نہیں دینے، مرزائیاں تکو کتھے چندے دے دے کے کتھے پہنچ گئے، سنی جڑا چندہ نہیں دینا، پر اگے کے کرون اگے بھی لٹ کے کھا ونن۔ ہاں میں دسنا جی تے اگے بھی تو کھا ونن نا، ایک ایک کرنو، سارے پاسے مصیبت آئی ہے، اسی کساں رواں، پمبا کجا نے ہم تن ہم داغ داغ شد، کتھے کتھے روح رساں رکھا، سارا جسہ ہی زخمی ہویا ہے۔
دیو مسیتی آستے تے کرے تے لگنے سمجھ آئی تے میں انشاءاللہ میں باہر گیا تے ماں لوگاں پیسے دیتے میں کچھ جامعہ دارالعلوم تو کچھ مصیبت رہی 3-4 سال کوئی جگہ بھی اپنی متعین نہ ہوئی ہون انشاءاللہ میں شروع کر رہا تے لوگاں آکھیا جناب پیسے کھا گیا ہے میں لندن میں تقریر کی تھی تو میں سارے لوگ بیٹھے میں کہا تساں نہ دیتا ہے کھانے پہ ہاں تسی لندن آ رہے ہو تو ضروری تو نہیں نا لندن جڑے بندے ہون وہ انسان ہوئی ہونے لندن کھوتے نہیں رہنے جڑا پاکستان تو کھوتا اتھے چلا ونجے تو مڑ کے وہ انسان بڑھ میں نہ وہ کھوتا ہی رہنا ہے تو مڑ کے بھی آوے یہ برطانیہ نہ کھوتا ہو سی بس اتنی گل ہے اپنا وطن اپنا نے ہون اکھے تیر میں نے فلانے دار نکل گئی ہے زنانی میں نے فلانے دار فٹ ہوئی ہے او منہ فٹو رونے کیوں ہونا اپنا کار جے چھوڑا نے وطن جے جے پیڑا چنگایا اپنا وطن تے ہے نا ہون رونے ہو تیاں پیڑا اکھے تویز دے ہو جی ایک 1500 نہ تویز ہے اساں نے بڑے بڑے تویزی چکر ہیں جو جمایا پیر اتھے کٹھا ہویا ہے جو علامہ کستلانی اتھے وے جبے کبے پائے ہندویاں بھی تویز پہ دینے مشرکاں بھی آیتاں لکھ کے دینے پہ 1500 نہ ایک ایک تویز میں کہا یار یا اللہ منڈا ایک چلا چھوڑتے 2-4 لاکھ پاؤنڈ میں نے بھی کرا چھوڑتے سمجھ آئی ہندوان لکھ کے جناب ہندوان تویز دیتے ہیں اور اساں نے بڑے پکے مسلمان میں نانا کرنا سمجھ آئی انہا پتن تے اندازہ لاؤ تسی کس واسطے جناب کہ اے فلانے جگہ سنا ایک کام نہیں ہونا پیا ایک کام نہیں ہونا پیا لوگاں لٹ کے کھا گئے لٹ کے تے ہون تسی دسو کہ ملک چھوڑیا نے اوئے علم ہے رنج ہے غم ہے محن ہے مگر اپنا وطن ہے سبحان اللہ ہون رونے کے ہو ہے مصیبت نہیں پوچھو بن کے برطانیہ آلیا کلو ہیں جی کوئی نہ پتر تنہ تھی کوئی آنکھیں ویکھے چ نہیں اپنے اپنے منہ کیتے نے شتر بے مہار کہ ہون پٹو رو مکھے ہون میں ایسی کیسی میں کہ تویز چیز ککھ نہیں کر سکنے نے کچھ میں لکھ کے دینا انج دیو پہ کھلار کے سارے ہاں پیسے ہے جی اس واسطے میں عرض کر رہا کہ یہ نظام جب تک یہاں نافذ نہیں ہوگا اور حکومت وقت یہ سن لے کان کھول کر کہ ہم ان کے ساتھ آج بھی کل بھی تعاون شرط پر کریں گے اور میں قبل از کم ایوان صدر میں اس لیے گیا تھا میں مشائخ کہلانے کے لیے نہیں گیا تھا کہ مجھے لوگ پیر سمجھیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نہ نہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ نے جو صدر صاحب کی تعریفیں کی ہیں ٹھیک ہے صدر صاحب نے آپ کی کبھی کوئی بات بھی مانی ہے چلے مجھے اتنی بات جواب دیں ہے جی کوئی بات آپ کی مانی ہے ہم پیٹ رہے ہیں سر پیٹ رہے ہیں منہ پیٹ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اس ملک خدا داد پاکستان میں نظام مصطفیٰ رائج کرو ہاتھ اٹھاؤ بھائی ٹھیک ہے ساری دنیا کہہ رہی ہے اللہ اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ کرو کملی والے کا نظام نافذ کرو صدر مشرف کیوں نہیں مانتے ہیں جی اس کے بعد یہ جناب ضیاء الحق صاحب کا دور گزرا نواز شریف صاحب کا دور گزرا یہ جتنے مرحوم ہو گئے انہوں نے کیا کیا جو آتا ہے کرسی پر وہ اپنے حوث اقتدار جو ہے اس کو کھا جاتی ہے لوٹتا ہے اور چلا جاتا ہے یہ قوم کو کب تک بے وقوف بنائیں گے آخر اس کا حل کیا ہے مشائخ اسی طرح جاتے رہیں گے علماء اسی طرح جاتے رہیں گے
ہم ان کی بارگاہوں، میں نے صدر صاحب سے، وہاں جو مشائخ تھے ان سے پوچھ لیں علماء سے، میں نے کہا صدر صاحب قبلہ ایک وہ وقت تھا کہ آپ جیسے بادشاہ ہمارے بزرگوں کے دروازوں پر چل کر آتے تھے، تو آج چلو اس مقام کے ہم نہ صحیح، لیکن یہ آرزو لے کر آئے ہیں کہ یہ ملک جس وجہ سے بنا ہے اس میں وہ نظام نافذ کریں۔ ہے جی؟ تو کیا انہوں نے آج تک کوئی بات مانی ہے؟ تو پھر کیا فائدہ جانے کا؟ کوئی امت، حضور کی امت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ میدان عمل میں نکلے، علماء نکلیں اور یہ پرزور اپیل کریں، چاہے ہم مریں، ہم پر گولے برسائیں، کچھ بھی کریں، لیکن ہم نے اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو رائج کروانا ہے۔ ہماری عزتیں حضور کے دامن سے وابستہ ہیں، ہماری پیریاں حضور کے جوتوں کے صدقے چل رہی ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے، علماء کی کیا اوقات ہے؟ یہ تو حضور سید الانبیاء کا کرم ہے، آپ کے دامان عالی سے وابستگی کا یہ ثمرہ ہے کہ آج ہم مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں جی ممبر رسول، ممبر رسول نہ مسیت رسول نے حوالے نال، خطبہ رسول نے حوالے نال، تے گلاں رسول نے خلاف، جڑی تنخواہ تو کھا رہے ہیں ممبر نہیں، محراب نہیں، مسجد نہیں، رسول اللہ نے صدقے۔ شرم کرو، جس کا کھائیے اس کا گائیے، تو کچھ حیا ہونی چاہیے۔ تو اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے امت کا متحد ہونا ضروری ہے۔